اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں 17واں سپارہ سورہ الانبیاء کا آج ہم نے چوتھا رکوع سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ پاک ہماری یہ کوشش قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون۔ کل کہہ دیں، من کون، یکلؤکم تمہاری نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، باللیل رات سے، والنہار اور دن سے، من الرحمن رحمان کی طرف سے۔ کہہ دیں کہ کون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کون ہے جو رات اور دن کے وقت تمہاری حفاظت کرتا ہے رحمان کے سوا۔ وہ رحمان ہی ہے، یعنی اللہ پاک، اور رحمان اللہ کا نام ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو دن اور رات کو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اس چوتھے رکوع میں بھی وہی موضوع آگے بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، جو پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ انسان نے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے، اور دنیا و کائنات کے بنانا، چلانا، ایک خاص وقت کے بعد ختم کر دینا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح وہی ایک اکیلا عبادت کے لائق ہے، بندگی کے لائق ہے، اسی کا حکم چلنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے نبی ہے جن کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ وہی توحید، آخرت اور رسالت کے عقائد جو ہیں اس رکوع میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ مشرکین کے ایک ایک جو وہ بہانہ گھڑتے تھے ان سب کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مسلسل وہی موضوع شروع ہے اس صورت کے آغاز سے۔ کل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، وہی حفاظت کرنے والا نا۔ دن رات میں کون حفاظت کرتا ہے؟ یہاں پہ اصل میں مفہوم ہے رحمان سے کون حفاظت کر سکتا ہے؟ اصل میں رحمان ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو اگر اس کی پکڑ آ جائے تو اس سے تمہاری کوئی حفاظت نہیں کرنے والا۔ حفاظت تمہاری اصل میں کرنے والا وہی ہے، لیکن اس سے کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لیکن یہ ہیں کہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ ذکر کے معنی یاد بھی ہیں، نصیحت بھی ہیں، اور قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، ٹھیک، نام بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ دن اور رات میں ہر چیز سے تمہاری حفاظت اللہ ہی کرنے والا، لیکن اللہ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا مگر تم ہو کہ اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہو، شرک کرتے ہو۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، ام لہم کیا واسطے ان کے آلہۃ معبود ہیں، تمنعہم جو کہ منع کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں، روکتے ہیں، بچاتے ہیں، من دوننا ہم سے، کیا ہمارے سوا کوئی اور بھی ان کے معبود ہیں جو ان کو مشکلات سے، مصائب سے، دن رات سے ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو آپ بتا دیں، فرما دیں کہ وہ اللہ ہی ہے، رحمان ہی ہے جو دن رات میں تمہاری حفاظت کرتا ہے، اس سے تمہاری حفاظت کوئی نہیں کر پائے گا، لیکن پھر بھی تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اور بھی ان کے خدا ہیں جو ان کو مشکلات میں بچا سکتے ہیں، دن رات ان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اللہ سے بچا سکتے ہیں؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ھم منا یصحبون، لا یستطیعون نہیں اپنی کوئی استطاعت رکھتے، مدد کر سکتے، نصرہ مدد، انفسہم اپنی جانوں کی۔ وہ جن کو یہ خدا کہتے ہیں نا، وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ولا ھم منا یصحبون، اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کو کوئی
ان پہ کوئی مہربانی ہے، کوئی مدد ہے۔ اللہ ہی ہے جو دن اور رات کو تمہاری حفاظت کرتا ہے اس سے، لیکن تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، مگر پھر بھی تم اس سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ تم جن کو خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تمہیں کسی مشکل سے نہیں بچا سکتے، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی جانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ہماری مدد ان کو حاصل ہے۔ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جن کو تم سمجھتے ہو، جسے جو ہے اس سے تم منہ پھیرے ہوئے ہو۔ بل متانا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر، بلکہ متانا ہم نے فائدہ دیا، ہؤلاء ان کو، وآباؤہم اور ان کے باپوں کو، ان سب کو جو یہ لوگ منکر ہے اللہ کے، ہم نے ان کو بھی نعمتیں دی ہیں، ان کے پہلے پچھلوں کو بھی دی تھی، بزرگوں کو بھی ہم دینے والے ہیں، لیکن یہ کن کی بندگی کرتے ہیں، کن کی پوجا کرتے ہیں؟ جو کچھ کر نہیں سکتے، یہ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ جو کچھ کر نہیں سکتے وہ محض گڑی ہوئی باتیں، جبکہ ہم ہیں جنہوں نے انہیں بھی سب کچھ دیا اور ان کے بزرگوں کو بھی۔ حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی عمر پوری ہو گئی، وہ اپنی پوری عمریں گزار گئے۔ بڑے فخر مان رہے ہوں گے، ان کو بڑی لمبی عمریں مل گئیں، بڑا وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا یہ خود ساختہ معبود خدا سچے ہیں، اسی لیے تو ہمیں نعمتیں ملی ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کو ہم نے دی نعمتیں بھی، لمبی عمر دی، لمبی عمر کی نعمت دی، ان کو بھی دے رہے ہیں، ان کو بھی دی۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، افلا کیا بس نہیں، یرونا یہ دیکھتے، انا ناتی ہم چلے آتے ہیں، الارض زمین کو، ننقصها کم کرتے جا رہے ہیں، من اطرافها اس کے کناروں سے۔ افہم الغالبون، کیا یہ لوگ غالب آ سکتے ہیں؟ پورا تھوڑا سا مفہوم پیچھے سے دیکھیں، پھر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہو دن اور رات میں تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ رحمان سے۔ کوئی بچا سکتا ہے تمہیں؟ وہی کرتا ہے۔ مفہوم یہ ہے اصل میں، تمہیں اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کون تمہیں بچا سکتا ہے دن رات میں؟ جب یہاں یہ بھی مفہوم، رات میں اچانک کوئی عذاب ٹوٹ پڑے یا دن میں اچانک کوئی عذاب ٹوٹ پڑے، اچانک کوئی آندھی آ جائے، زلزلہ آ جائے، آتش فشاں پھٹ جائے، اچانک رات کو دن کو، کوئی بچا لے گا تمہیں؟ نہیں، وہ رحمان ہی بچاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کوئی عذاب بھیج دے تو کوئی تمہیں بچا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ رحمان ہی بچا سکتا ہے تمہیں، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا مفہوم من الرحمن، اللہ سے کون تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اصل میں وہی مہربان ہے جو بچائے ہوئے ہے، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، تم پھر بھی اس کی طرف سے منہ موڑے ہوئے۔ اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معبود بچا لیں گے؟ یہ تو خود اپنے جوگے نہیں ہیں، ان پہ کوئی مشکل پڑ جائے تو یہ خود کو نہیں بچا سکتے، اور ہم تو ان کی مدد نہیں کرتے، ہم تو ان کی توجہ دے، ہم تو مدد نہیں کرتے۔ ہم ہاں لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ سمجھتے ہیں ان خداؤں کی وجہ سے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہم دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو بھی نعمتیں دی ہیں، ان کے بزرگوں کو بھی دی، لمبی عمر کی نعمت دی، عمریں ملی ان کو پوری، اور یہ بڑے مطمئن زندگیاں گزار گئے، اور اسی سوچ میں گزار گئے کہ ان کو یہ جھوٹے خدا دیتے، ایسا نہیں ہے، اللہ دیتا ہے۔ پورا مفہوم جڑا ہوا نا ساتھ، اللہ دیتا ہے، یہ جھوٹے خدا کچھ نہیں دیتے۔ اگلا بڑا ہی غور طلب فرمان ہے، افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افہم الغالبون،
کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گٹاتے چلے آتے ہیں، تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ یہاں پہ ایک تو لفظی مفہوم بنتا ہے کہ زمین کو ہم سکیڑ رہے ہیں، زمین سکڑ رہی ہے۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات سکڑ رہی ہے، یہ لفظی مفہوم۔ تو اس گہری آیت مبارکہ میں کیا حقیقت ہے، اللہ پاک ہم پہ، باقی کھولے گا سب پہ۔ تو ایک تو یہ لفظی مفہوم کچھ ایسا بن رہا ہے کہ ہم زمین کو کے کناروں سے اسے گٹا رہے ہیں، سکیڑ رہے ہیں، کم کرتے جا رہے ہیں۔ پیچھے اگر ہم اس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑیں جو اللہ نے حوالہ دیا ہے، جیسے قرآن کا انداز ہے، آیت سے آیت جڑتی ہے کہ ہم نے ان کی عمریں پوری کی، انہوں نے لمبی عمریں گزاری، تو یہی مفہوم ہو سکتا ہے کہ زمین کی عمر جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ لفظی معنی جو ہیں کہ ہم زمین کو کناروں سے گٹاتے چلے آتے ہیں، ایک تو یہ معنی شاید کوئی ایسا ہو، یہ سائنس اس چیز کو یقیناً کبھی اس آیت کے مطابق سائنس کو اللہ پاک سائنس کے ذریعے ہمیں کوئی ایسی خبر دے دے کہ واقعتاً ایسا زمین یا کائنات کا کوئی سکڑنے والا معاملہ ہے، یا پھر جو لفظی معنی سے ہٹ کے جو دوسرا معنی بن رہے ہیں، مفہوم جو بن رہا ہے وہ یہ ہے پچھلی آیت مبارکہ سے جوڑے تو جیسے ان کی عمریں پوری ہوگی، اسے زمین کی بھی عمر پوری ہونے جا رہی ہے، یہ اللہ ہی کر رہا ہے۔ افہم الغالبون، کیا یہ غالب آ جائیں گے، روک لیں گے اللہ کو؟ کیا اس قیامت کو روک سکتے ہیں؟ یہ پیچھے ذکر جو چل رہا ہے نا کہ ان کے خدا جھوٹے جن کو یہ بنائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے لیے نہیں کر سکتے، ہم تو زمین کی عمر پوری کیے جا رہے ہیں، کیا یہ روک لیں گے؟ اتنا اختیار رکھتے ہیں یہ روک لیں گے؟ باقی اللہ ہمیں معاف فرمائے، کوشش ہے ایک ہماری مل جل کے سیکھنے کی۔ قرآن وسیع المفہوم ہے، جس پہ اللہ جتنا چاہے کھولتا ہے، ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ پاک اس کوشش کو قبول کرے اور ہمیں شیطانی وسوسات سے بچائے، گمراہی سے بچائے، آمین۔ قل انما انذرکم بالوحی، کل کہہ دے انما سوائے اس کے نہیں، انذرکم تم کو ڈراتا ہوں، بالوحی وحی کے ساتھ، میں تو صرف تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ میں تو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی سے تمہیں سمجھاتا ہوں، ڈراتا ہوں، یہ دنیا تو ختم ہونے جا رہی ہے، تم اسے روک نہیں سکو گے۔ ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، ولا یسمع الصم الدعاء، ولا یسمع اور نہیں سنتے، سم بہرے، دعا پکار، اور بہرے پکار نہیں سنا کرتے۔ جب بہرے کو دور سے آواز دیں، کچھ بلانا چاہیں، روکنا چاہیں، کہنا چاہیں، تو اسے دور سے سنے گا نہیں، سنا ہی نہیں دیتا، بہروں کو تو نہیں سنتا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اذا ما ینذرون، جب ان کو پکارا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، ڈرایا جاتا ہے۔ انذار ہوتا ہے ڈرانا، انذار۔ یہ پیچھے انذرکم انہی معنوں میں آیا، ینذرون بھی وہی معنوں میں آیا۔ جب کسی بہرے کو کسی بات سے ڈرایا جائے، سمجھایا جائے، تو اسے سنتا نہیں ہے، یعنی یہ لوگ بہرے ہو چکے ہیں ہدایت کے لیے، یہ اپنے عقائد میں، جھوٹے عقائد میں اتنے پختہ ہو گئے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کو سمجھاتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں، تو یہ بہروں کی طرح ہو جاتے ہیں، یہ ملتے ہی نہیں ہیں، یہ رستہ بدل لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا گوارا نہیں کرتے، کہتے کہ اس شخص سے ملیں گے نہیں ورنہ ہم پہ جادو ہو جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تک سے بھاگتے ہیں، خصوصاً قرآن پڑھا جا رہا ہو تو یہ وہاں رکتے ہی نہیں ہیں، بہرے ہو گئے ہیں۔ جیسے بہرا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، اسی طرح یہ لوگ عقل کے اندھے ہیں، بہرے ہیں۔
وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ وَلَئِن اور اگر مَسَّتْهُمْ لگ جائے ان کو نفحۃ ایک لو من عذابی عذاب کی، اگر انہیں تھوڑا سا بھی عذاب کی جھلک مل جائے، اللہ کے عذاب کی جھلک مل جائے، تھوڑا سا بھی اس کا اندازہ ہو جائے، تھوڑا سا بھی اس میں گر جائیں، ربی کا رب کی طرف سے جو عذاب ہو، لَيَقُولُنَّ تو یہ کہیں گے یا ویلنا ہائے ہم کو، انا کننا بے شک ہم تھے ظالمین ظالم۔ ہلکی سی عذاب کی جھلک آ جائے، ہلکی سی رمق آ جائے ان تک، فوراً پکار اٹھیں گے، یہ تو ہلکا سا عذاب نہیں برداشت کر سکیں گے۔ جہنم کی آگ کی لپٹ ہلکی سی ہے، وہ بھی جلا کے راکھ کر دے گی، ہلکی سی ان تک پہنچ جائے تو یہ فوراً چیخنے لگ جائیں گے، ہائے توبہ توبہ توبہ، معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دو یا اللہ، معاف کر دو۔ اتنا ہے یہ انسان جو اکڑتا ہے، جب وہ اللہ پاک نعمتیں دیتا ہے تو یہ اکڑ میں ہوتا ہے، نعوذ باللہ خدائی کے دعوے کرنے لگ جاتا ہے، اور جب اس کی پکڑ میں آتا ہے تو سارے قصبہ نکل جاتے ہیں اور پھر گڑ گڑانے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک یہی یہاں بتا رہا ہے ہمیں، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ اور رکھیں گے ہم ترازویں، جمع سیکھا ہے، ترازو رکھیں گے، قسط انصاف والے، ہم انصاف والے ترازو رکھیں گے، لیوم القیامت قیامت کے دن، فلا بس نہیں، تظلم کس پہ ظلم ہوگا، نفس شیئا کچھ بھی کسی پر۔ ہم قیامت والے دن ایسے ترازو رکھیں گے کہ کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، پورا پورا تولیں گے۔ وَإِنْ كَانَ اور اگر مسکالا برابر حبۃ دانے من خردل رائی کے اتینا بہا وہ بھی آ جائیں گے۔ اگر کسی کی نیکی رائی کے برابر، دانے کے برابر بھی ہوئی تو اس کا بھی وزن ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی حساب میں آ جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور کافی ہیں ہم حساب کے لیے، اللہ تمہارا حساب کرے گا قیامت کے دن۔ ابھی دنیا کی زندگی میں جو بھی کرتے ہو تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، لیکن بہروں کی طرح سنتے نہیں ہو، پھر بھی اگر ہلکا سا عذاب آتا ہے تو گڑ گڑانے لگتے ہو۔ سوچو ذرا قیامت کے دن جب ہم صحیح ناپ تول والے ترازو رکھیں گے اور ان میں سب کے اعمال ہوں گے، جس میں کسی سے ظلم نہیں ہوگا، کسی کی سائڈ نہیں لی جائے گی، کسی سے دشمنی نہیں کی جائے گی، پورا پورا تولا جائے گا، اور اگر کسی کا معمولی سے معمولی نیکی بھی ہوئی، گناہ بھی ہوا، وہ بھی پلڑے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اللہ حساب کے لیے کافی ہے، اسے اس حساب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ اور سچ ہے کہ ہم نے ہم نے دیا موسیٰ اور ہارون کو الفرقان، فرقان دیا، واضح اور روشنی دی، وذکر للمتقین اور نیک ڈرنے والے لوگوں کے لیے نصیحت دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہاں پہ، اب یہ سورہ کا نام الانبیاء ہے نا، تو اب یہاں سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ اللہ پاک بتائے گا کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگ تنگ کر رہے ہو، ان کی بات سن کے نہیں دے رہے ہو، کہتے ہو کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی طرح یہ بھی کوئی نشانی لے کے آتے، تو یہاں پہ پھر پچھلے انبیاء علیہ السلام کی باتیں اللہ پاک بتا رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ دیکھو پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہی لوگوں نے انکار کا رویہ رکھا تھا، ان کو بھی جھٹلایا تھا، اب تم پہلے لوگوں جیسا ہی کر رہے ہو، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ بھی دیکھ لو، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ ہلاک کر دیے قوموں کو، پیچھے پڑ چکے نا ہم، اور جس کو چاہا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جس کو چاہا نجات دے دی، باقیوں کو ہلاک کر دیا، اور جب ہلاکت ہوئی تو بھاگ رہے تھے اپنے گھروں سے،
اور تب کہا جا رہا تھا نہیں رکو، اب رکو یہاں پہ، تو یہاں پہ پھر اب وہ ذکر آ رہا ہے جی۔ تو موسیٰ اور ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں نبی، ان کو کیا دیا؟ الفرقان۔ فرقان ہوتا ہے فرق کرنے والی چیز، قرآن پاک کا ایک نام فرقان بھی ہے، الفرقان۔ الفرقان کے جو فرق کر دے، وہ سمجھ بوجھ دے دی، جس کے ذریعے اچھے برے میں تمیز کر سکتے تھے۔ جو انبیاء علیہ السلام ہے نا، لوگوں نے ان سے معاملات پوچھنے، سوال پوچھنے، ان کا ہر کام ہر بات مکمل طور پہ رہنمائی والی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو ایک تو جنت، دوزخ اور ایسے جو غیب والے ہمارے لیے معاملے ہیں، انبیاء علیہ السلام پہ سامنے کھول دیتا تھا۔ ان کو حق الیقین ہوتا تھا، جیسے اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے، پھر اس بارے میں جو کوئی پوچھتا تھا وہ سوال کا جواب پوری طرح مطمئن کرنے کے لیے دے دیتے تھے۔ تو اسے الفرقان کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے چیزیں کھول دی جائیں اور ان کو حق سچ کا اور باطل کا فرق پتہ چل جائے۔ تو فرقان فرق کرنے والی چیز، کہ ان کو حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اللہ پاک عطا دیتا ہے، آنکھوں سے دکھا دیتا ہے بہت ساری چیزیں جو عام لوگوں کی آنکھوں کے سے نہیں دیکھی، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ضیاء اور روشنی، ہدایت کی روشنی۔ ذکر للمتقین، اور نیک پرہیزگاروں کے لیے ذکر، نصیحت۔ نصیحت کیا ہے؟ توریت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی اللہ نے نصیحت دی؟ قرآن۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، ٹھیک۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو توریت، ان کو پرہیزگاروں کے لیے توریت دی۔ جب ہم سورہ البقرہ پڑھتے ہیں تو اس کے رکوع نمبر 5 سے لے کے تو تقریباً 25 تک یہی ذکر چلتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا، ان یہودیوں کا، ان کے رویے کا، توریت کا اور باقی چیزوں کا، کیسے توریت عطا ہوئی، کیسے کیسے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا۔ تو وہ شروع میں قرآن پاک کے یہ سارے موضوع گزر چکے ہیں جی۔ یہاں پہ آ رہا ہے الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون۔ یہ متقین کے ساتھ الذین جڑا ہے، تو یعنی یہ متقین کون ہوتے ہیں، یہ ان کی وضاحت ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بغیر دیکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے، دیکھا تو کسی نے بھی نہیں، لیکن یہی ایمان ہے۔ کون لوگ ہیں یہ متقین؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کے گھڑی سے بھی ڈرتے ہیں، قیامت کے وقت سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ قیامت سے ڈرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا تھا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان دیا، ضیاء دیا، اور تیسرا ذکر، توریت دی۔ کن کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے۔ اور ڈرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور قیامت سے ڈرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ہے ذکر، توجہ کریں آیت پہ، اور یہ ہے ذکر مبارک، برکت والا، انزلناہ، اتارا ہم نے تم پر، اور موسیٰ علیہ السلام کو ذکر دیا تھا، اور یہ ذکر ہم نے تمہیں دیا، نصیحت۔ کیا ذکر؟ اب یہاں کیا ذکر؟ قرآن، اور یہ مبارک نصیحت ہم نے نازل فرمایا آپ پہ۔ کفار کو سنایا جا رہا ہے، مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی کتابیں دیں، اب یہ کتاب بھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ بھی انسان تھے، یہ بھی انسان ہے، ان پہ بھی لوگ ایمان نہیں لائے، ان پہ بھی ایمان نہیں لا رہے، ان کو بھی لوگوں نے تنگ کیا، ان کو بھی لوگ تنگ کر رہے ہیں، وہ بھی قیامت آخرت کی بات بتا رہے تھے، یہ بھی بتا رہے تھے، ان کے ساتھ بھی تھوڑے سے لوگ جڑے، ان کے ساتھ بھی تھوڑے سے لوگ جڑے جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں۔ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا پس تم اس کے منکر ہو؟
یہاں پہ دیکھیں آخر پہ افان تم لہو منکرون، کیا تم اب اس کے منکر ہو؟ جیسے موسیٰ کو کتاب دی ایسی تو اس نبی کو کتاب دی ہے، تو پھر موسیٰ والی کتاب تو اب مانتے ہو کہ ہاں وہ کتاب سچی تھی، تو یہ کتاب کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ کتاب سچی بعد میں مان لی نا، تو اب اس کو مانو، اب موجود ہو تو تب مانو، بعد والے تو پھر مان ہی لیتے ہوتے ہیں۔ یہ دوبارہ دیکھیں اس پورے رکوع کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو کہ رات اور دن میں اللہ سے تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ مطلب اللہ کے عذاب سے حفاظت کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ خود ہی کر سکتا ہے۔ بات یہ کہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچا سکیں؟ وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہم سے پناہ ہی دیے جائیں گے، نہ ہم مدد کریں گے نا، بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ اللہ کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ میں تم کو حکم اللہ کے مطابق نصیحت کرتا ہوں، اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں، اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا بھی عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کم بختی، ہم بے شک گناہ گار تھے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا حاضر کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اچھا برا جیسا بھی عمل، رائی کا دانہ انتہائی چھوٹا سا ہوتا ہے، اس لیے مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سر تا پا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ کس طرح اللہ پاک پوری طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سچے ہیں۔ زمین و آسمان سے گواہیاں لے لو، اس کی نشانیاں دیکھ لو، پچھلی تاریخ اٹھاؤ، اور وہ پاک باز ہستیاں انبیاء علیہم السلام کے واقعہ دیکھ لو، ہر طرح سے یہی معلوم ہوگا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے سب کائنات بنائی اور جو سب اختیار رکھنے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں جو اپنے پاس سے کچھ نہیں تمہیں کہتے، جو صرف اور صرف اللہ کے حکم سے تم تک نصیحت پہنچاتے، لیکن تم بہروں کی طرح ہو جاتے ہو، اور اپنے عقائد میں گڑے ہوئے بنائے ہوئے عقائد میں خود میں اتنے پکے ہو کہ تم ان کی بات سن کے نہیں دیتے ہو اور ان کے ڈرائے جانے سے ڈرتے نہیں ہو۔ جی بچوں، کل انشاءاللہ اگلا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ پڑھنا قبول کرے۔ اللہ حافظ۔